اللہ کے نزدیک وہ 12 ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو اللہ پاک نے الگ سے ارشاد فرمایا ہے؟ تو یہ آپ کے ذوالقعدہ ہے، یعنی بقرہ عید سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے، اور ذوالحجہ جس میں قربانی ہوتی ہے وہ مہینہ، اور اس سے پہلے کا 1 مہینہ، اور محرم۔ یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ جو اب شروع ہوا ہے یہ رجب، یعنی 7واں مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ کہ اے اللہ تو برکت فرما ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو نیکیوں کے لیے لمبی دعا، عمر کی لمبی دعا مانگنا یہ سنت ہے کہ اللہ ہماری عمر زیادہ کر، تاکہ ہم خوب نمازیں پڑھیں، خوب اچھے کام کریں، خوب دین کا کام کریں۔ اس لیے لمبی عمر کی دعا مانگنا یہ بہتر ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتے ہیں، اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں برا ہے۔ یعنی اس مہینے میں ثواب کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے، نیک کاموں کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے، اور برے کاموں کا بھی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ گناہ تو ہر مہینے میں گناہ ہے، مگر ان مہینوں میں اور بھی ان کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ماہ حرام میں 3 دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتنے؟ 700۔ آج تو آپ لوگوں نے رکھا نہیں ہوگا، کیوں؟ اب اگلی جمعرات کو جس کا ہمت کرے، مگر یہ نفلی روزہ ہیں، یہ کوئی رکھنے کے بعد کسی پر کوئی وہ نہیں جتائے گا، شان نہیں جتائے گا، ارے یار تم کیسے آدمی ہو، امام صاحب نے بتائی اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے۔ تو ایسا ہرگز کبھی نہ کریں۔ نفل میں کسی کو تانا نہیں دینا ہے آپ کو، نہ کسی پر وہ دکھانا، نہ آپ کو دکھانا ہے۔ ہاں اس نیت سے دکھا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو جذبہ چڑھے، تاکہ دوسروں کو جذبہ آئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اس مہینے میں ماہ حرام میں، یہ بھی ماہ حرام ہے یعنی عزت و حرمت والا مہینہ ہے، جمعرات کا، جمعے کا اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ مگر یہ مت سمجھ لینا کہ سارے مر کے 700 سال کا روزہ رکھے جائیں گے، اور رمضان کے روزے کر دو گول، گرمی میں پڑتے ہیں، ویسے ہی لمبے دن ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ یہ نفل روزے ہیں، وہ ہوتے ہیں رمضان کے فرض روزے، اور فرض کا مقابلہ نفل نہیں کر سکتے۔ نفل جو ہوتا ہے وہ آپشنلی پیریڈ ہوتی ہے، یعنی رکھو تو صحیح ہے، نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل کا یہ آپشن ہوتا ہے۔ اس کا رجب نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ رجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم، عزت، آدر، سمان، کیونکہ رب کائنات نے اس مہینوں کا الگ سے ادب اور تعظیم اور تکریم ہمیں بتائی ہے۔ زبان کی بھی اس میں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو بولتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ رجب یہ خیر و بھلائی کی کنجی ہے، خیر کی اور بھلائی کی کنجی ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے سن لیجئے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر براق بلخی فرماتے ہیں کہ رجب المرجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان جو ہے وہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، یعنی آدمی کو خوب رونا چاہیے خوف خدا میں، اور رمضان جو ہے وہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بھائی صاحب پھل تو اسی کو ملے گا نا جو اپنے بیج لگائے گا، پھر اس کو دیکھ ریکھ کرے گا، اس کو پانی دے گا، اس کے بعد پھل کٹے گا۔ اور ہمارا ہوتا کیا، لاؤ ڈائریکٹ پھل کاٹیں گے، ڈائریکٹ پھل کاٹیں گے، بیج تو لگا نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بار بار مجلسوں میں کہا جاتا ہے کہو سبحان اللہ، جنت میں پھل لگے گا، جنت میں پیڑ لگ جائے گا۔ بالکل لگے گا پیڑ، مگر اپنی جگہ بھی تو ہو تبھی تو پیڑ لگائے گا۔ تو بندہ ان کی جگہ میں لگائے گا جن کے پلاٹ ہوں گے، تو پہلے پلاٹ بھی تو بناؤ، پہلے اپنا بیج بھی تو لگاؤ، پھل تو بعد میں ملے گا، درخت تو بعد میں بنے گا نا۔ ہمارا کیا رہتا ہے
کہ چلو پھل تو مل ہی جائے گا۔ تو فرمایا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا اس میں پانی لگانے کا یعنی خوب رونا ہے، اور رمضان میں جا کے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان بادل کی طرح ہے، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ شام آپ نے دیکھا پہلے ہوائیں چلیں، پھر بادل آئے، اب بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم سید صاحب کے 10واں تھا وہاں پر گئے، اور الحمدللہ اگلی جمعرات کو اپنے یہاں پر سید صاحب کا 20واں ہوگا، یاد رکھنا، ابھی سے میں یاد دلا دے رہا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے رجب کا، یہ ہواؤں کا مہینہ ہے، اور آپ کا اگلے والا مہینہ آئے گا جو شعبان کے جس میں حلوہ کھاتے ہو، وہ آئے گا کیا کہتے ہیں بادل کا، اور رمضان میں ہوگی بارش نیکیوں کی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ سال جو ہے وہ درخت کی طرح ہے، اور رجب کا مہینہ اس میں پتے نکلتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں اس میں کیا کہتے ہیں شاخیں نکلتی ہیں، اور رمضان کے مہینے میں پھل توڑے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے فکر آخرت میں لگیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اور برے کاموں سے توبہ کر لیں۔ کہ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان اللہ پاک کو، یہ والا مہینہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان اس سے پہلے جو آئے گا، اس کے بعد جو آئے گا وہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سب اللہ ہی کے ہیں، مگر یہ ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے، تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ حدیث پاک یہ ہے رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان اس کے بعد جو مہینہ آئے گا 8واں مہینہ، وہ کیا کہتے ہیں حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت جو میری امتی ہیں ان کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں ہر وقت خوب عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور جس کا دل کرے، جس کی ہمت ٹھکے، وہ اس مہینے میں روزہ بھی رکھے۔ اور اگر جنہیں پتہ ہو کہ میرے روزے چھوٹ گئے ہیں، قضا ہو گئے، تو انہیں تو رکھ ہی لینا چاہیے، ان کو تو رکھنا ہی پڑیں گے صاحب۔ قضا ایسا نہیں ہے اللہ معاف فرما دے روز چھوٹ گئے، نہیں بھائی، اس کے آپ کو قضا کرنا پڑے گی۔ نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں پہلے نمازوں کی قضا کرو، پھر توبہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر دے رہے ہم نے توبہ کر لی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے نماز چھوڑ دی آپ نے، تو آپ نماز کی قضا کرو، پھر اس کی آپ توبہ کرو۔ کسی کا مال چرا لیا، کسی کا مال دبا لیا ہے، تو یہ نہیں توبہ کر لیے، توبہ نہیں، پہلے مال واپس کریے، اس کا مال واپس کریے، یا اس سے معاف کرا لو، ہاتھ جوڑ لو، بھیا یہ دیکھو دادا معاف کر دو یار، ہم نے تمہارا سے مال لے لیا ہے، اب ہم کھا کے ہضم کر لیا، ہم نے ڈکار تو لی نہیں ہم نے، اب سمجھے نہیں سمجھے، اب ہمیں معاف کر دو۔ تو اسی میں بھلائی ہے کہ اس کے آگے رو گڑ گڑاؤ، اس کے بعد پھر اللہ کے ان سے معافی مانگو، تب معاف ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ خالی توبہ کر لی ہم نے معافی کر لی، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کائنات ہمیں اور تمہیں سب کو اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔